اقرا یا محمد. بخاری کتاب و بدل وحی جب آپ پڑھیں گے تو یہ الفاظ آپ کو ملیں گے. کہا گیا جبرائیل امین آئے کا اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہی دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو جبرائیل امین نے نبی اکرم کو پکڑا، سینے سے دبایا اور اتنی زور سے دبایا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا لگا کہ میری روح نہ نکل جائے، میری جان نہ چلی جائے. اتنی زور سے مجھے دبایا اور دبانے کے بعد چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر کہا اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبرائیل امین نے پھر پکڑا اور پھر دبایا، وہی کیفیت، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں کیا پڑھوں، میں پڑھنا نہیں جانتا. جبرائیل امین نے پھر پکڑا، پھر دبایا اور پھر چھوڑا، اور پھر کہا اقرا یا محمد. اللہ کے رسول بار بار وہی جواب دے رہے ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا ماذا اقرأ، آئے بار بار پڑھنے کے لیے کہنے والے، میں جواب دے چکا ہوں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، اور تم بار بار پکڑتے ہو، بار بار دباتے ہو، بار بار چھوڑتے ہو اور بار بار کہتے ہو کہ پڑھو. میں کہہ چکا ہوں میں پڑھنا نہیں جانتا، اب تم ہی بتاؤ ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں، میں کیا پڑھوں. اس وقت جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل فرمائیں اور بتایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. ظاہر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ اس کو کیمسٹری نہیں پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ اس کو فزکس نہیں پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ اس کو بایولوجی نہیں پڑھاتے ہیں، ڈائریکٹ آپ اس کو جغرافیہ کا سبجیکٹ پڑھنے کے لیے نہیں دیتے ہیں، ڈائریکٹ آپ اس کو انگلش لٹریچر اور انگلش گرامر پڑھنے کے لیے نہیں دے دیتے ہیں. یہ بچے کے ذہن اور اس کے مائنڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا مائنڈ، اس کا ذہن ابھی کیا چیز برداشت کر سکتا ہے. آپ اس کو اے بی سی ہی پڑھائیں گے، اے فار ایپل پڑھائیں گے، بی فار برڈ پڑھائیں گے، چھوٹے آ سے امرود پڑھائیں گے، بڑے آ سے آم پڑھائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے میں کہا جا رہا ہے، اور وہ بھی غار ہیرا کے اندر جبرائیل امین نے جب کہا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. غور کرو، یہ تعلیم صرف نبی اکرم ہی کو نہیں، نبی اکرم کے ذریعے ساری دنیا کو دی جانی تھی. اس لیے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، اور جوڑا بھی کس سے جا رہا ہے، اس رب کا نام لیا گیا، اس رب کے سے رشتہ مضبوط کیا جا رہا ہے. پہلے اس رب کی حقیقت کو جانو. چونکہ اہل عرب اور جس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہاں کے لیے مناسب یہی تھا، کیونکہ یہ ان کے اذہان و قلوب جانتے تھے، ان کی ذہنیتیں اس بات کو جانتی تھیں اور اس بات کو تسلیم کرتی تھیں کہ جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ایک ماچس کا کھوکھلا جب کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا ہے، جب ایک چھوٹی سی سوئی بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، ایک چھوٹا سا میچ باکس اور اس کی ڈبی اور اس کی تیلی جب کسی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی ہے، تو یہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ زمین، یہ آسمان اور اتنی بڑی کائنات، یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی ہے. یہ ان کے اذہان و قلوب اچھی طریقے سے جانتے تھے. اس لیے ایسی تعلیم پہلے دی جا رہی ہے کہ جس کو ان کے مائنڈ ایکسپٹ کر سکیں، جن کو ان کے اذہان و قلوب ایکسپٹ کر سکیں، تسلیم کر سکیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سب سے پہلے اس رب سے رشتہ جوڑا جا رہا ہے، اور یہی اور یہ جب نبی اکرم نے جب یہ بتایا تو ان کے اذہان و قلوب نے اس بات کو قبول کیا، مانا کہ ہاں دنیا میں رب نام کی کوئی چیز ہے، اللہ ہے۔ قرآن کریم پڑھیے پھر وہی توحید آئے گی۔ وہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ ساری کائنات بغیر اللہ کے حکم کے وجود میں نہیں آئی، ان کا صنع اور ان کا بنانے والا اللہ ہے، وہ جانتے تھے اس بات کو میرے بھائیوں۔ تو اسی لیے اختلاف اس میں نہیں تھا، صرف عبادت میں تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ان کو ہم پوجتے نہیں ہیں، لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ، ہم تو ان کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کو وہ مانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ بارش برسانے والا اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہے، وہ جانتے تھے کہ جو ہے کائنات کا جو ہے بنانے والا اللہ ہے، اس بات کو وہ تسلیم کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے اس سے جوڑا جا رہا ہے۔ تعلیم کوئی بری چیز نہیں ہے، ہر چیز کا استعمال، آپ کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا استعمال کسی جائز ناجائز بناتا ہے۔ آپ جو زبان استعمال کرتے ہیں، یہ زبان سے اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو اچھی چیز ہے، الحمدللہ کہیں تو اچھی چیز ہے، اللہ اکبر پڑھیں تو اچھی چیز ہے، لیکن اسی زبان سے اگر آپ کسی کو ماں بہن بیٹی کی گالی دیں تو یہی زبان کا برا استعمال ہے، یہی غلط ہے۔ اسی زبان سے کسی کی غیبت اور چغلی کریں تو یہی غلط چیز ہے، یہی غلط ہے۔ اسی طریقے سے علم کوئی بھی آپ حاصل کریں وہ برا نہیں ہے، اس کا استعمال آپ کیسے کر رہے ہیں، اس کا استعمال آپ کیسے کر رہے ہیں۔ لکھنؤ کی سرزمین پر میں رہتا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے ہاسپٹلس میں میرا آنا جانا ہوتا ہے۔ آج بھی MBBS MS اور MD کرنے والے ان ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا ہے، اور میں جانتا ہوں جو بڑے علم حاصل کرنے کے باوجود آج لوگوں کو ڈراتے ہیں، مریضوں کو ڈراتے ہیں، اور جہاں 5,000 روپے میں مریض صحیح ہو سکتا ہے اس کو ڈرا کر 50,000 روپے بھی وصول کر رہے ہیں، 1 لاکھ روپے بھی وصول کر رہے ہیں۔ نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے لیکن اور ایسا ڈرایا جاتا ہے کہ اس کو آپریشن کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور وہی کام جو 5-6-10 ہزار میں ہونا ہے وہی 40-50 ہزار تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ جس کا استعمال ہم غلط کر رہے ہیں۔ بہت سے ایسے علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو علم دین حاصل کرنے کے بعد جن کا ایک بھی مدرسہ نہیں چل رہا ہے، 10 بچے بھی جن کے مدرسوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ بھی کٹے اور رسیدیں چھپواتے ہیں، اور بمبئی سے لے کر جدہ تک وہ چندہ کرتے پھر رہے ہیں، اور پکڑے بھی جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ہماری فرضی تصدیق بھی بنا لی اور فرضی دستخط بھی کر لیے۔ جب فون آئے میرے پاس کہ جرجیت صاحب کیا آپ نے مغربی یوپی کی کوئی تصدیق ان کو دی، اور جب میں نے منع کیا تب بھانڈا پھوٹا اور پتہ چلا کہ پکڑے گئے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے قرآن حاصل کیا، علم دین سیکھا، مدرسوں میں 8 سال پڑھے اور 10 سال پڑھے، اور پڑھنے کے بعد آپ ایسا کر رہے ہیں تو کسی چیز کا استعمال اس کو جائز یا ناجائز بناتا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں، اگر جائز استعمال ہے تو وہ چیز ٹھیک ہے، اور غلط استعمال اگر آپ کر رہے ہیں تو وہی چیز غلط ہو جاتی ہے، چاہے وہ عالم کی ڈگری ہی ہو یا پروفیسر کی یا ڈاکٹر کی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، علم حاصل کیجیے، آج ضرورت ہے زمانے کو، آج لوگ ترس رہے ہیں ٹھنڈی 2 چین و سکون کی سانسیں لینے کے لیے، لیکن ان کو صحیح چین و سکون کی سانسیں نہیں مل رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جب میں اپنے پڑوسی ملک میں گیا تھا، میری چچیری بہن وہاں رہتی ہیں کراچی میں، اور میں گیا تھا، اور وہاں کے جب علماء سے میری میٹنگ ہوئی، ملاقات ہوئی، تو انہوں نے لاہور کا ایک واقعہ سنایا کہ جرجیت صاحب ابھی چند دنوں پہلے لاہور کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہم علماء کی، اس میں اجلاس ہوا، ہم نے پنجابی لینگویج میں، پنجابی بھاشا میں قرآن کا ٹرانسلیٹ کر کے جب لوگوں کو دیا اور لوگوں میں تقسیم کیا،
تو لوگوں نے پنجابی زبان میں قرآن کے ترجمے کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ اسلام لے آئے، پڑھنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب وہ ہمارے جلسے میں آئے اور سوال و جواب کی جب نشست رکھی گئی، کویشچن آنسر کی جب نشست رکھی گئی، سوال و جواب کی جب نشست رکھی گئی، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نئے نئے اسلام لائے ہو، نیا نیا آپ نے اسلام قبول کیا ہے، کیا آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی سوال ایسا ہے اسلام کے تعلق سے جو تمہارے ذہنوں میں کھٹک رہا ہے؟ تو چند پنجابی نوجوان اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اے علماء کرام، مجھے ایک مسئلہ جاننا ہے، اور وہ مسئلہ یہ جاننا ہے کہ قرآن کا ترجمہ ابھی تک ہمارے پنجابی زبان میں نہیں ہوا تھا، ہماری پنجابی لینگویج میں نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم عربی زبان نہیں جانتے تھے، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نہیں سمجھتے تھے، اور جب ہماری زبان میں قرآن کا ترجمہ ہو کر آیا اور ہم نے اس کے ترجمے کو پڑھا، پڑھنے کے بعد ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تو ہم اسلام لائے، قرآن کی صداقت کو سمجھا، اسلام کی صداقت کو سمجھا تو ہم اسلام لائے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے وہ آباء و اجداد، ہمارے وہ باپ دادا جو حالت کفر میں مر گئے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ اے علماء کی جماعت بتاؤ، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس تو قرآن کا پنجابی زبان میں ترجمہ ہی نہیں ہوا تھا، عربی وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ ہمیں بتائیے کہ جب ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، ہماری زبانوں میں جب قرآن کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا، تو مجھے بتاؤ جو وہ مر گئے حالت کفر میں، وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ ان کراچی کے علماء نے ہمیں بتایا، روتے ہوئے بتایا کہ جرجیت صاحب، ہمارے پاس ان پنجاب لاہور کے ان نوجوانوں کے سوال کا جواب نہیں تھا، ہم کیا جواب دیتے ان کو؟ میرے بھائیوں، ان نوجوانوں کے سوال نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ضرورت ہے ایسے انٹر کالجوں کی، ضرورت ہے ایسے انگلش اسکولوں کی جہاں آپ کو ہر طریقے کی زبان سکھائی جائے، آپ صرف عربی تک محدود نہ رہیں، آپ انگلش بھی آپ کی اسٹرانگ ہو، آپ کی ہندی بھی مضبوط ہو، آپ کی سنسکرت بھی مضبوط ہو۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیے کہ آپ کے علاقے کے اندر کون سے لوگ کس زبان کو سمجھنے والے زیادہ ہیں، آپ ان کی زبان کو سیکھیں اور علم حاصل کریں اور پھر قرآن کو ان کی زبان تک پہنچائیں۔ اس سوال نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جو لوگ کہیں کہ انگلش تعلیم حرام ہے، میرے بھائیوں، ان کو ان کے کمروں میں بیٹھے رہنے دیجئے، ان کو اس طریقے کے جاہلانہ فتوے دینے دیجئے، لیکن اسلام آپ کو نہ انگلش پڑھنے سے روک رہا ہے، اسلام نہ آپ کو ہندی پڑھنے سے روک رہا ہے، اسلام نہ آپ کو سنسکرت زبان سیکھنے سے روک رہا ہے، اسلام نہ آپ کو تیلگو زبان سیکھنے سے روک رہا ہے، اسلام نہ آپ کو بنگلہ سیکھنے سے روک رہا ہے۔ ضرورت ہے آپ ان زبانوں کو سیکھیں اور اسلام کا پرچار ان کی زبانوں میں کریں، اسلام کا پرچار ان کی زبانوں میں کریں۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی، اس کے لیے آپ کو لگن سے کام کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو جٹنا پڑے گا، آپ کو بھی سیکھنا ہوگا، آپ کو اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہوگا، اور اس قسم کے اسکولوں کو فروغ دینا ہوگا اور ان کا تعاون بھی کرنا ہوگا جس طریقے سے بھی کر سکیں۔ تعاون کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ جرجیت صاحب نے کہہ دیا کہ تعاون کرو تو گویا کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس اسکول کو چندہ دو۔ میرے بھائیوں، تعاون آپ اچھے مشورے سے بھی دے سکتے ہیں، تعاون آپ اپنے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلا کر بھی کر سکتے ہیں۔ مدرسے اور اسکول والوں کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اسکول کی تعلیم و تربیت کا معیار اتنا اسٹینڈرڈ کریں کہ ماں باپ آپ کے اسکول میں، آپ کے کالج میں جب اپنے بچے کو دیں تو یہ تصور کریں کہ ہم بچہ دے رہے ہیں، وہ ہمارے بچے کو فیوچر دیں گے، وہ مستقبل ہمارے بچے کو دیں گے، یہ ان کو یقین ہونا چاہیے۔ اتنا اونچا ہمارے بچوں کے تعلیم کا معیار ہونا چاہیے۔ ناکامی ہوگی، شروع میں آپ گریں گے، شروع میں آپ فیل ہوں گے، شروع میں آپ کے کچھ تجربے گریں گے۔ میں ایک بار نیپولین کو پڑھ رہا تھا، نیپولین بہت بڑا بزنس مین تھا،
بہت بڑا بزنس مین، وہ اپنے کسی کام میں ناکام ہو جاتا ہے اور اس کو لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ اپنے گھر پر میں کرسی پر بیٹھا سوچ رہا ہے اب میں یہ بزنس نہیں کروں گا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میں اس بزنس میں ناکام ہو گیا ہوں، میں اس کام میں اب ناکام ہو گیا ہوں، یہ کام چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کی نظر اچانک دیوار پر چڑھنے والی ایک چیونٹی کے اوپر پڑتی ہے، اس کی نظر اچانک دیوار پر پڑنے والی ایک چیونٹی کے اوپر پڑتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ چیونٹی دیوار کے اوپر چڑھ رہی ہے اور اوپر دیوار کے اوپر حصے میں ایک سویٹ، ایک مٹھائی رکھی ہوئی ہے، ایک لڈو رکھا ہوا ہے، کوئی میٹھی چیز رکھی ہوئی ہے اور مکھی اس مٹھائی پر جانا چاہے۔ نیپولین دیکھتا ہے کہ وہ دیوار پہ چڑھتی ہے لیکن پھسل جاتی ہے، زمین پر گرتی ہے، وہ دوبارہ کوشش کرتی ہے دیوار پر چڑھنے کی لیکن گر جاتی ہے، وہ تیسری بار دیوار پہ چڑھنے کی کوشش کرتی ہے پھر گر جاتی ہے۔ نیپولین دیکھ رہا ہے، وہ گننا شروع کر دیتا ہے کہ یہ چیونٹی کتنے بار چڑھتی ہے اور کتنے بار گرتی ہے۔ چیونٹی 21 بار چڑھی اور 21 بار گری۔ نیپولین گن رہا ہے، کاؤنٹ کر رہا ہے، شمار کر رہا ہے، چڑھتی ہے اور گر جاتی ہے، چڑھتی اور گر جاتی ہے۔ 21 بار چیونٹی چڑھی اور 21 بار گری، لیکن 22ویں مرتبہ میں وہ چیونٹی گرتی نہیں ہے اور منزل پر پہنچ جاتی ہے، لڈو یا اس سویٹ تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو حاصل کر لیتی ہے، وہاں تک پہنچ کر اس کو پا لیتی ہے۔ نیپولین یہیں سے سبق حاصل کرتا ہے، ایک چیونٹی سے سیکھتا ہے، ایک چیونٹی سے عبرت حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں یہ کام کروں گا۔ ایک بار اپنے بزنس میں ناکام ہوا تو کیا ہوا، ایک معمولی چیونٹی جب اپنی منزل پر پہنچنا چاہتی ہے تو بار بار کوشش کرتی ہے، بار بار گرتی ہے اور آخر ایک بار چڑھ کر کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو میں کیوں نہ بار بار محنت کروں، کیوں نہ بار بار محنت کروں، میں تو ابھی ایک ہی بار ناکام ہوا ہوں، دوبارہ میں کام کروں گا، دوبارہ میں محنت کروں گا اور انشاءاللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گا۔ ایسے ہی نہیں قرآن میں سورہ نمل نازل ہوئی، ایسے ہی نہیں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے چیونٹی کا ذکر کیا، ایسے ہی نہیں کہا وَإِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ایسے ہی نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، جب حضرت سلیمان کا لشکر چیونٹیوں کے وادی کے پاس سے گزرا تو ایک چیونٹی نے تمام چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، آئے چیونٹیوں اپنے اپنے مسکنوں میں، اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لاؤ لشکر تمہیں لا شعوری میں، لا علمی میں تمہیں کچل نہ ڈالے، تمہیں روند نہ ڈالے، اس کو پتا بھی نہ ہو کہ تم یہاں ہو اور وہ گھوڑے پر دوڑتے ہوئے آئیں اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پیروں سے روند ڈالے، کچل ڈالے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو پتا بھی نہ ہو۔ ایسے ہی مثال نہیں دی ہے، نیپولین نے بھی چیونٹی سے سبق حاصل کیا، 21 مرتبہ چیونٹی گری۔ اس اسکول کے چلانے والے اگر ہماری بات ان تک پہنچ رہی ہے اور وہ سن رہے ہیں تو ابھی تو شروعات ہے، آپ کو بڑے تانے سننا پڑیں گے، آپ کو بہت کچھ مخالفتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ہوتا ہے، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو مخالفتوں کا سامنا کرنا سیکھو، مخالفتوں سے لڑنا سیکھو اور مخالفتوں کا رخ موڑنے کا ہنر اپنے اندر پانے کی کوشش کرو اور سیکھنے کی کوشش کرو، اور یہ جانو یہ بہت ضروری ہے قوم کی نبض کو سمجھنا، لوگوں کی نبض کو سمجھنا، یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ عوام کیا چاہتی ہے، یہ کوشش کرو کہ جس علاقے میں آپ اسکول کھول رہے ہیں وہاں کا مزاج کیا ہے، وہاں کی عوام کس مزاج کی ہے، وہاں کس پیشے کے لوگ رہتے ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے، وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، کتنی فیس دے سکتے ہیں، کتنی فیس نہیں دے سکتے ہیں، ان کے بچوں کا فیوچر کس میں ہے، ان تمام چیزوں پر آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ 1 2 4 سال آپ کو ناکام بھی ہونا پڑے گا، لیکن
ہمت سے کام لینا ہوگا، اور یہی ہمت انسان کو آگے بڑھاتی ہے، یہی ہمت انسان کو آگے لے کر جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ضرورت ہے اس بات کو دور تک پہنچانے کی کہ آج اس قسم کے اسکولوں کی سخت ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا نے کیا حال بنا دیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس طرف ہمیں نہ تو چلنے کی ضرورت ہے، نہ جانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی آپ اور آپ کی انتظامیہ کمیٹی ہمیں اس طرف جانے کی اجازت دے سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور نہ ہی موجودہ دور کے حالات ہمیں اس طرف جانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اتنا کہتا ہوں، صورتحال سب آپ کے سامنے ہے، صورتحال سب آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت بس یہی صورتحال ہے کہ آپ اپنا دفاع بھی اگر کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے، آپ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ارے کوئی لاٹھی مار رہا ہے اور آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر بچاؤ کر رہے ہیں، تب بھی آپ مجرم ہیں۔ اچھا، تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا ہے؟ آپ مجرم ہیں۔ اس وقت بالکل وہی صورتحال ہے کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے ہیں، شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے ہیں، اور شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا ہے۔ شیر نے بکری سے پوچھا، اے بکری، تو نے میرے پانی کو جھوٹا کیوں کیا؟ بکری نے کہا، جنگل کے راجا، پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے، آپ پی رہے ہیں، آپ کا جھوٹا پانی میری طرف آ رہا ہے، میں آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں، میرا جھوٹا پانی آپ کہاں پی رہے ہیں؟ میں نے آپ کا پانی کہاں جھوٹا کیا ہے؟ آپ کا پانی جھوٹا ہو کر میری طرف آ رہا ہے۔ شیر نے کہا، اچھا تو منہ چلاتی ہے؟ اب منہ بھی چلا رہی ہے، مجھ سے چرب زبانی کر رہی ہے، میرے سامنے منہ چلاتی ہے، اتنی اوقات تیری؟ اور شیر اس بکری کی طرف آیا اور اس کو اپنے دانتوں سے پکڑا اور پھاڑ دیا اور کھا گیا۔ یہی صورتحال ہے آج ہماری۔ اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو پوری تقریر سمجھ گئے، اور اس بکری کو اگر آپ سمجھ گئے تو پوری تقریر سمجھ گئے۔ مجھے اب کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی صورتحال ہے آج ہماری۔ جنت کے اندر یہ کام کر کے جاؤ گے تو 72 حوریں ملیں گی، اس پر ڈیبیٹ ہوگی، اس پر ڈیبیٹ کرے گی۔ لیکن آپ کی کتابوں میں اور آپ کے ویدانت میں لکھا ہے یہ نیک کام کرو گے تو تم کو 1000 اپسرائیں ملیں گی، اس پر کوئی ماں کا لال ڈیبیٹ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ڈیبیٹ کرنے والے اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں جتنے بڑے مجرم اس ڈیبیٹ میں جانے والے یہ کٹھ ملا ہیں، جو 5000 روپے کا لالچ میں اس ڈیبیٹ میں جاتے ہیں اور اپنی بے عزتی کرا کر واپس آتے ہیں۔ یہ کٹھ ملاؤں نے آج جتنا اسلام کو رسوا کیا ہے کسی نے نہیں کیا ہے۔ نہ یہ جمعیت اہل حدیث کے ہیں، نہ یہ دیوبندی مسلک کے ہیں، نہ جمعیت علماء نے ان کو بھیجا ہے، نہ جماعت اسلامی نے ان کو بھیجا ہے، مجھے نہ رضائے مصطفیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ میری سب سے لکھنؤ میں باتیں ہوتی ہیں، جماعت اسلامی کے امیر سے بھی میری بات ہوئی، کوئی ان کو نہیں بھیجتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جاتے کہاں ہیں اور کس کی طرف سے جاتے ہیں، اور ڈیبیٹ یہ کس کی طرف سے کرتے ہیں، آج تک ہم نہیں سمجھ پائے ہیں۔ اور لوگ ابھی دیکھا نا، جوتے پڑتے پڑتے بچ گئے، ڈیبیٹ میں جاتے ہیں اور اپنی بے عزتی کرا کے چلے آتے ہیں۔ اسلام نے 2 بیوی اور 3 بیوی اور 4 بیوی کی اجازت دی ہے، اس پر ڈیبیٹ ہوگی۔ عورتوں کا حق مارا جا رہا ہے، کیوں اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 4 بیویوں کی اگر اسلام نے اجازت دی ہے، آپ نہیں مانتے مت مانیے، ہمارے یہاں ہے، ہم اس کو مان رہے ہیں، آپ کو ہم مجبور نہیں کر رہے ہیں، آپ اس پر ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کے یہاں ایک عورت دروپتی 5 پانڈوں کو رکھتی ہے تو اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے۔ میڈیا والے اس پر ڈیبیٹ کیوں نہیں کراتے ہیں؟ اب زیادہ بولوں گا تو آپ کہو کہ جیل سے نکلنے کے بعد بھی سدھرا نہیں ہے یہ مولوی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، میں آئینہ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ اس پر نہیں ہوگی، ڈیبیٹ اس پہ ہوگی۔ ڈیبیٹ اس پر نہیں ہوگی، ڈیبیٹ اس پر ہوگی۔ پردے پر ڈیبیٹ ہوگی کہ اسلام نے عورت کو حجاب کے اندر کیوں قید کر کے رکھ دیا ہے،
کیوں چہار دیواری میں قید کر کے رکھ دیا ہے, کیوں اسلام نے پردے میں رکھ دیا ہے. ڈیبیٹ اس پر ہوگی, لیکن ڈیبیٹ اس بات پر نہیں ہوگی کہ رام چندر جی کی پتنی سیتا کا چہرہ رام چندر جی کے چھوٹے بھائی لکشمن نے بھی نہیں دیکھا ہے, لکشمن نے بھی نہیں, اور سیتا جی نے اپنا چہرہ اپنے دیور لکشمن کے بھی سامنے پیش نہیں کیا ہے. اور لکشمن سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. لیکن کوئی بھی میڈیا والا دیور اور بھابھی کے اس پردے پر ڈیبیٹ نہیں کرے گا کہ سیتا جی اپنے دیور کے سامنے کیوں نہیں آئیں اور سیتا جی لکشمن سے پردہ کیوں کرتی تھی. آج اس پر ڈیبیٹ نہیں ہوگی. ڈیبیٹیں اس پر ہو رہی ہیں اور اسلام کا مذاق اڑانے والے وہاں پہنچ رہے ہیں. ضرورت ہے ہر زبان کو سیکھنے کی میرے بھائیوں. آپ کو معلوم ہوگا ہمارے اساتذہ کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, اس میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں جامعہ سلفیہ میں پڑھایا بھی ہے. پوچھئے ایک غزوہ تھا, کسی جنگ کے اندر کچھ کافروں کو, کچھ کافر قیدیوں کو پکڑا گیا, مال فدیہ دے کر بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا. کچھ قیدی بچ گئے جن کے رشتہ داروں کے پاس مال فدیہ دینے کو کچھ نہیں تھا. گزارش کی اللہ کے نبی ہم جانا چاہتے ہیں, ہمارے رشتہ داروں کے پاس کچھ نہیں ہے مال دینے کے لیے, اب کیا کریں, جرمانہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو جانتے ہو اللہ کے رسول نے ان پر جرمانہ کیا لگایا؟ آپ نے کہا کہ تم کون سی زبان جانتے ہو؟ انہوں نے کہا عبرانی زبان جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں کا ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے گا. تقریباً 15 لوگ ایسے تھے جن کے پاس مال فدیہ دینے کے لیے نہیں تھا, اور ان میں سے ایک آدمی کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ تم ہمارے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھاؤ گے. تو 15 لوگوں نے تقریباً 150 صحابہ کو, 150 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائی. اور جب عبرانی زبان سیکھ گئے یہ صحابہ, تب اللہ کے رسول نے ان کافروں کو چھوڑ دیا, اب تم جاؤ, تم سے کوئی جرمانہ نہیں لیا جائے گا. لیکن جو صحابی عبرانی زبان سیکھ گئے, اللہ کے رسول نے اب ان سے کہا کہ تم اب چھا جاؤ, ایسی بستی میں جاؤ جو بستی عبرانی زبان جانتی ہے, اور وہاں جا کر اسلام کو تم عبرانی زبان میں پیش کرو. ان کو بتاؤ جنت کیا ہے, ان کو بتاؤ جہنم کیا ہے, ان کو بتاؤ توحید کیا ہے, ان کو بتاؤ ایک ایشورواد کیا ہے, ان کو بتاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کیا ہے, ان کو بتاؤ کہ ایک اللہ کا پاور کیا ہے, ان کو بتاؤ کہ محمد اللہ کا آخری نبی کون ہے. ان کو رسالت سے جوڑو, ان کو توحید سے جوڑو. میرے بھائیوں غور کرو, علم کی اہمیت کو سمجھو اور پرکھو اور غور کرو کہ اللہ کے رسول نے مال فدیہ جب نہیں ملا تو آپ نے ان کو چھوڑنے سے پہلے کیا کہا کہ تم میں کا ایک آدمی میرے 10 صحابہ کو عبرانی زبان سکھائے گا. اور جب 150 صحابہ نے عبرانی زبان سیکھی تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو اس علاقے میں بھیجا کہ جاؤ اب ان کو ان کی زبانوں میں اسلام سکھاؤ اور پھیلاؤ. یہ تھا وقت کا تقاضا, یہ تھا, اور آج بھی وقت کا تقاضا ہے. آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو بھوپال کے ہیں اور ابھی 12-15 سال پہلے وہ اسلام لائے, MBBS MS ڈاکٹر سرجن, عربی میں قرآن تھا نہیں سمجھے, انگلش میں قرآن پڑھا. وہی بھوپال ہے کباڑی مارکیٹ نمبر 2 پر جہاں اہل حدیث کی مسجد بنی ہوئی ہے, وہیں سے کسی آدمی نے ان کو انگلش میں قرآن دیا اور ڈاکٹر شیو شکتی سروپ نے قرآن کو انگلش میں پڑھنا شروع کیا. اور ابھی چند ہی پارے پڑے تھے اور جب وہ پہنچ گئے اور سمجھ گئے اور اس آیت کا ترجمہ جب انہوں نے انگلش میں پڑھا جس میں کہا گیا کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا, لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, ہم نے انسان کو مٹی کے ایسنس سے, مٹی کے سط سے پیدا کیا. اور پھر وہ آگے پڑھتے گئے کہ پھر ہم نے اس کو ایک مضبوط ٹھکانے پر پہنچا دیا, پھر ہم نے اس لطفے سے جمع ہوا خون بنایا, پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا, پھر اس سے ہڈی بنائی, پھر اس ہڈی میں گوشت چڑھایا, اور پھر ہم نے ایک جیتا جاگتا ایک انسان بنا دیا. جیتا جاگتا انسان بنا کر ہم اس کے وجود کو دنیا میں لائے. جب وہ قرآن کی ان آیتوں سے گزرے تو چیخ پڑے. 1400 سال پہلے جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, پھر یہ آیتیں محمد رسول اللہ پر نازل ہوئیں.
ان کو کیسے معلوم کہ ماں کے پیٹ میں یہ پہلے نطفہ، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈی، اور ہڈی کے بعد پھر ان ہڈیوں میں گوشت. یہ جو ترتیب قرآن نے بیان کی ہے اس طریقے سے، یہ تو الٹرا ساؤنڈ پر ہم چیک کرتے ہیں. اور آج کی سائنس اور آج کی ٹیکنالوجی اور آج کی یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے وہ 1400 سال پہلے کا زمانہ جہاں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی اور بایولوجی کا کوئی سبجیکٹ نہیں تھا، اور وہ بھی محمد رسول اللہ جیسا ان پڑھ انسان جس نے پوری زندگی کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہ کیا ہو، جس نے کسی کے سامنے شاگردگی نہ حاصل کی ہو، جس نے کسی سے الف با تا سا نہ پڑھا ہو، ABCD نہ پڑھی ہو، جس کو قرآن کہہ رہا ہو کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جس طریقے سے ان پڑھ ہوتا ہے، محمد بھی اسی طریقے سے ان پڑھ تھے، ان کو کسی نے پڑھایا نہیں. پھر ان پڑھ محمد کو اتنی قیمتی اور علمی باتیں کس نے بتائیں؟ ضرور ان آیتوں کا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، جبرائیل سے ہے، پرشورام سے ہے، اللہ سے ہے. اس نے ان آیتوں کو پڑھا اور پھر بھوپال کے کسی کباڑی مارکیٹ میں آتا ہے اور وہاں کے مولانا سے کہتا ہے کہ ہم اسلام لانا چاہتے ہیں. اور پھر وہ اسی 12 13 15 سال پہلے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو MBBS ڈاکٹر تھا وہ اسلام لاتا ہے، اور اسلام لانے کے بعد سرکاری آپ تو جانتے ہیں کہ پھر کیا ہونا تھا. اسلام لایا، ٹارچر کیا گیا، نوکری سے استعفیٰ دے کر اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل کھولے ہوئے ہیں. آج ان کا نام اسلام الحق ہے. جو ڈاکٹر شیو شکتی سروپ آج ان کا نام اسلام الحق ہے، اور ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہے، اور ان کی بیٹی بھی MS کر رہی ہے، بھوپال کے میڈیکل کالج میں MS کر رہی ہے. آج بھی حجاب میں جاتی ہے، پردے میں جاتی ہے، اسکوٹی چلاتی ہے، اپنے گھر سے جب نکلتی ہے تو ہاتھوں میں ساکس، ہاتھوں میں گلیوز اور پیروں میں ساکس ہوتے ہیں. اپنی اسکوٹی لیتی ہے اور کالج میں آج بھی وہ حجاب کے ساتھ جاتی ہے. میرے بھائیوں، ایک غیر مسلم پہلے اسلام لایا اور اسلام ہی نہیں لایا، پھر اسلام کے دائرے میں پورا کا پورا داخل ہوا. اس نے اپنی بیوی سے بھی حجاب کروایا اور اس نے اپنی بیٹی کو بھی حجاب میں رکھا، اور حجاب میں رکھنے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو تعلیم سے روکا نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ اسلام نے بچیوں کو تعلیم سے روکا ہے؟ کون کہتا ہے؟ ارے اسلام نے تو لڑکیوں کی تعلیم دینے والے باپ کے اوپر جنت کی خوشخبری سنائی ہے. فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور اس نے ان کو پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا، اچھا ادب سکھایا ہوگا، پڑھا لکھا کر اچھا ادب سکھا کر ان 3 بچیوں کی شادی کر دی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ باپ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں، یعنی میرا پڑوسی، میرا قریبی بن کر رہے گا. لڑکیوں کو تعلیم دینے والے والدین کے لیے جنت کی خوشخبری دے رہا ہے اسلام، اور اسلام کا قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہ الزام ہے، یہ بدترین الزام ہے کہ اسلام لوگوں کو روکتا ہے، لڑکوں کو تعلیم سے روکتا ہے، لڑکیوں کو تعلیم سے روکتا ہے. یہ میڈیا والوں کا دشپرچار ہے. مجبوری ہماری یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کسی ڈپارٹمنٹ میں جگہ نہیں ہے. ہمارا آرکشن ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کرناٹکا کے چناؤ میں باقاعدہ اس دیش کے گرہ منتری نے مسلمانوں کا نام لے کے کہا اگر کرناٹک میں ہماری سرکار بنے گی تو ہم مسلمانوں کا آرکشن کم کر دیں، ختم کر دیں گے. یہ جملے باقاعدہ بولے گئے. میرے بھائیوں، اسی نا امیدی کی وجہ سے پھر مسلمان تعلیم سے دور جاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ ہمیں نوکری نہیں ملے گی. ہم پڑھ لکھ کر کریں گے کیا جب ہمیں ٹائر ہی پنچر جوڑنا پڑے گا، سائیکل میں ہوا ہی بھرنا پڑے گی، ہمیں ہوٹل میں کباب اور پراٹھا ہی سینکنا پڑے گا، یا ہمیں ٹیلر کی دکان کھول کر ہمیں سلائی کرنا پڑے گی، تو ہمیں MBBS کر کے MS کر کے فائدہ کیا؟ ضروری نہیں کہ ہم نیٹ میں آئی جائیں. ہمیں انجینئر بننے کا فائدہ کیا؟ ہمیں نوکری نہیں ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں، یہ مایوسی ہمیں گھیر لیتی ہے اور پھر ہم علم سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے بھائیوں، علم اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے. علم اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے. یہ بادل بہت دنوں تک نہیں رہیں گے، ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے. یہ دن بھی بہت زیادہ دنوں تک آپ نہیں دیکھیں گے. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے، لکھائیے. آج ہریجن اور شودر کے بچے مسلمانوں
تمہارے بچوں سے آگے بڑھ چکے ہیں. ہمارے لیے یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ایک شودر کا بچہ IAS کر لے اور ہمارا بچہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. آج آپ جائیے لکھنؤ کے اندر، مجھے بہت سے مسلم محلے ملے. میں رہنا چاہتا تھا اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے. میں دیکھا لکھنؤ کے اندر، لیکن دیکھا مسلم محلوں کا حال اتنا برا تھا کہ رات کے 2 اور 3 بجے تک چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی ادھر. میں نے مجبور ہو کر مسلم محلوں کو چھوڑا اور پورنیہ چوراہے کے پاس، کپورتھلا کے پاس علی گنج میں فلیٹ لیا، جہاں پڑھائی لکھائی کا ماحول ہو، جہاں سامنے جب نکلیں تو دوسروں کے بچے بھی پڑھتے لکھتے ہوں. ہم نے مجبور ہو کر وہاں فلیٹ لیا اور مسلمانوں کی بستی سے ہم دور رہے، اس لیے کہ ہمارے بچوں پر غلط اثر نہ پڑے. تو میرے پیارے ساتھیوں، آج ضرورت ہے ماحول کو بدلنے کی. آج ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے پڑھائی لکھائی کا ماحول بنانے کی. آج ضرورت ہے ہم دیکھیں، غور کریں اپنی سوسائٹی پر. آج پوری دنیا سسک رہی ہے. ہم نے تو آیت پڑھی تھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ 5 منٹ کے لیے کہا تھا نسو پہلوان نے تھوڑا سا علم کے اوپر بول دینا، لیکن جب نکلے تو اتنا آگے نکل گئے. میرے بھائیوں، کہ تصور کریں ہم، آج ضرورت ہے آپ کیسے توحید کی دعوت علم ہونا چاہیے. قرآن کو سیکھو. آج بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ، انگلش جاننے والے لوگ بھی آج ایسے ہیں جو توحید سے نابلد ہیں. آج وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. یہ مہینہ چل رہا ہے اور تقریریں بھی ہوئی ہوں گی اور کسی نہ کسی عالم نے سیرت ابراہیم پر خطاب بھی کیا ہوگا. آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا لیجئے اور دیکھ لیجئے. ابراہیم علیہ السلام جن کی آزمائشیں ہوئی، بڑا امتحان لیا گیا، اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العالمین نے ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا، مختلف امتحانوں سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. تب اللہ رب العالمین نے مختلف آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد کہا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب ہم تمہیں تمام لوگوں کا امام بنائیں گے. آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور حجت ہو رہی ہے، سوال جواب ہو رہا ہے. نمرود نے بلایا ہے، اے ابراہیم ہمارے بتوں کو توڑتے ہو، ہمارے بتوں کو الٹا سیدھا کہتے ہو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، مجھے بتاؤ کون ہے تمہارا رب؟ ربی الذی یحیی و یمیت. غور کیجئے حضرت ابراہیم کیسے دلیل پیش کر رہے ہیں. علم نہیں ہوگا تو دلیل کیسے پیش کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہمارا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. موٹی عقل کا تھا بادشاہ، زیادہ تر موٹی عقل کے ہوئے. اس نے کہا ابراہیم یہ کون سا بڑا کام ہے جو تمہارا رب کرتا ہے، زندگی بھی دیتا اور موت بھی دیتا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. قال انا اوحی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں. ایک آدمی جیل میں بند تھا جس کو پھانسی کی سزا تھی، قتل کی سزا تھی. نمرود نے اس کو نکالا اور آزاد کر دیا کہ دیکھو اس کو موت ہونے والی تھی، پھانسی قتل، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، دیکھو ہم نے زندگی دی تھی. اور ایک آدمی کو بے قصور بے گناہ راستے سے جا رہا تھا، پکڑوایا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کروا دیا کہ لو دیکھو ہم نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اب تو یقین ہو گیا تو واقعی تو موٹی کھوپڑی کا ہے، الٹی عقل، یہ ایسے نہیں سمجھے گا. فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں تم سمجھے نہیں رب کون ہے. فوراً کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اے نمرود، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ایسٹ سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، مغرب میں چھپاتا ہے. اگر تو خدا ہے، اگر تو رب ہے، اگر تو اللہ ہے تو ویسٹ سے نکال کے دکھا، مغرب سے نکال کر دکھا. پکڑ لی اس کی نفس. اللہ ہے تو کر،
اللہ تو مجبور نہیں ہوتا ہے, معبود تو مجبور نہیں ہوتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو معبود کہتا ہے, اپنے آپ کو رب کہتا ہے, تو نکال مغرب سے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, شستر رہ گئے. ایسا مطالبہ ابراہیم نے کر لیا جس کا کوئی جواب نہیں تھا. اس واقعے کو آپ نے اپنے علماء سے 50 مرتبہ سنا ہوگا, لیکن آپ اس کو اس نظریے سے مت سنیے کہ ابراہیم نے نمرود سے بحث کی. آپ اس کو اس نظریے سے سنیے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں صرف, جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی, جس میں 2 مومن تھے اور 2 کافر. 2 مومن کون تھے؟ ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین. ایک سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی, اور ایک ذوالقرنین جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی. اور 2 کافر گزرے ہیں جو پوری دنیا پر جنہوں نے بیک وقت حکومت کی, اور وہ 2 کافر, ایک کا نام تھا نمرود اور ایک کا نام تھا بخت نصر. ایک کا نام نمرود اور ایک کا نام بخت نصر. اب آپ غور کیجئے, ابراہیم علیہ السلام کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس سے بحث کر رہے ہیں, کس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے تھانے کا معمولی چوکیدار نہیں ہے. جس سے بحث کر رہے ہیں وہ آپ کے تھانے کا معمولی ایس ایچ او نہیں ہے. وہ جس سے بحث کر رہے ہیں وہ آپ کے ڈسٹرکٹ کا معمولی ایس پی نہیں ہے. جس سے بحث کر رہے ہیں وہ آپ کے علاقے کا معمولی ودھائک نہیں ہے, وہ آپ کے علاقے کا معمولی ایم پی نہیں ہے. حضرت ابراہیم تنہا جس کے سامنے حجت پیش کر رہے ہیں, جس کے سامنے دلیلیں پیش کر رہے ہیں, جس کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کر رہے ہیں, وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے. وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے, پوری دنیا کا, جس میں آپ کا انڈیا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, سری لنکا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, آذربائیجان بھی ہے, اردن بھی ہے, الجزائر بھی ہے, چائنا بھی ہے, روس بھی ہے, سیریا بھی ہے, عراق بھی ہے, ایران بھی ہے, امریکہ بھی ہے اور لندن بھی ہے. ساری دنیا پر بیک وقت نمرود کی حکومت, اور ابراہیم علیہ السلام تنہا. توحید جب کسی انسان کے اندر آتی ہے تو ڈر نکل جاتا ہے اس کے اندر سے, خوف نکل جاتا ہے اس کے اندر سے. وہ لوگ پھر جلسہ کراتے وقت یہ نہیں پوچھتے کہ جرجی صاحب بڑی مشکل سے پرمیشن ملی ہے, بڑے حساب سے بولیے گا, آپ تو چلے جائیں گے, پھنسیں گے ہم لوگ. میرے بھائیوں, تصور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس سے ہے, حجت کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں, توحید کی دعوت کس کے سامنے دے رہے ہیں, جو معمولی ایس ایچ او نہیں ہے, ایس پی نہیں ہے, ودھائک نہیں ہے اور ایم پی نہیں ہے, بلکہ توحید کی دعوت اس کے سامنے دے رہے ہیں جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے. اس سے کہہ رہے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے. اس نے کہا نا احیی و امیت, یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں, کر کے دکھایا بھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں, تم سمجھے نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. میرا رب پورب سے نکالتا ہے, تم پشچم سے نکال کے دکھاؤ. اگر رب ہو تو کرو, عاجز نہیں ہوتا ہے رب, بے بس نہیں ہوتا رب. اس الوہیت کو پیش کر رہے ہیں, اس الوہیت کو. میرے بھائیوں, یہ توحید کی دعوت تھی, اور یہ وہی دے گا جو پڑھے گا. ضرورت ہے اس توحید کی دعوت کو پیش کر دے گی, ضرورت ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی دعوت دیں, اور دینے کے بعد اگر کچھ لوگ اسلام لانا بھی چاہیں تو پھر مسئلہ پیش آتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ کون سا منہج اپنائیں گے, وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے. پھر ان کے سامنے پریشانیاں آتی ہیں کہ ہم اسلام قبول کر بھی لیں تو ہم کریں گے کیا. اور یہی چیز تو آئی تھی آپ کے ڈاکٹر امبیڈکر جی کے سامنے, جب انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا اپنے 20,000 انویائیوں کے ساتھ, تو مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ اسلام لانا اچھی بات ہے, لاؤ, لیکن کون سا اسلام, حنفی بنو گے کہ شافعی بنو گے, مالکی بنو گے کہ حنبلی بنو گے, بریلوی بنو گے کہ چکرالوی بنو گے, قادیانی بنو گے کہ شیعہ بنو گے. ہزاروں
20 مثالیں ان کے سامنے رکھ دیں. ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا صاحب بڑی مشکل سے قرآن کا مطالعہ کر کے ہم نکلے تھے اس چھوت چھات سے, نکلے تھے اس بات سے کہ ہم نکلیں یہاں سے اور ہم جہاں مساوات ہو, جہاں برابری ہو وہاں جائیں. اب ہم نے قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا. اب ہم اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں 72 مسلکوں کو بھی پڑھنا پڑے گا. ہمیں ان کو بھی ایک سال بھی اگر ہم نے ایک مسلک کو پڑھنے میں لگایا تو 72 سال لگ جائیں گے ہم کو. 72 اتنی لمبی زندگی کس کے پاس ہے؟ انہوں نے اسلام کو بھی چھوڑا, کہا نہیں ہم بدھ دھرم قبول کر لیتے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو انگلش ہندی سب کچھ پڑھاؤ, اور پڑھانے کے بعد ان کو کہو کہ اب تم اسلام کی دعوت دو, قرآن کی توحید لوگوں کے سامنے پیش کرو. اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ توحید پیش کرتا ہے. توحید ہمارے دوسرے مذہب کے اندر بھی ہے لیکن ان کے اندر شرک بھی ہے. اگر ہمارے ہندو بھائیوں میں ایکم برہما دتیہ ناستے, ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں, یہ ہے, تو وہاں پر منوسمرتی میں یہ بھی ہے کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں اور ہر ایک دیوی دیوتا ایک دن میں خوش ہوگا. ایک دن میں ایک ہی خوش ہو سکتا ہے, دو نہیں. اور 33 کروڑ کو خوش کرنا ضروری ہے. ایک بھی اگر ناخوش رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ. جہاں توحید ہے وہیں شرک بھی ہے. ہمارے برادران وطن بیچارے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے. ہمارا وید کہتا ہے ایکم برہما دتیہ ناستے, ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں. اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے, ماسٹر آف ورلڈ ایک ہی ہے, کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے, اس دنیا کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے. لیکن منوسمرتی کہتی ہے تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں, سب کو پرسن کرو, سب کو خوش کرو. ایک دن میں ایک ہی خوش ہو سکتا ہے, دو نہیں. اب 33 کروڑ کو خوش کرنے کے لیے 33 کروڑ دن کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, اسلام صرف توحید کی دعوت پیش کرتا ہے. اسلام میں شرک نہیں ہے, اسلام میں شرک نہیں ہے. ایک صحابی آئے, اعرابی تھے, دیہاتی تھے, دور سے آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے بہت دور جانا ہے, راستے میں جنگل پڑتا ہے, مجھے شارٹ میں نصیحت کر دیجئے. شارٹ میں, جب کہا شارٹ میں نصیحت کر دیجئے, اس زمانے میں تقریریں 1-2 گھنٹے کی نہیں ہوا کرتی تھی, اور نہ ہی یہ طریقہ ہے اور نہ ہی یہ صحیح ہے کہ پوری رات جلسہ ہو, اور نہ ہی اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا خطاب کیا. اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے لمبا خطبہ اگر آپ اٹھائیں گے تو وہ حجۃ الوداع کا آپ کو ملے گا. لیکن حجۃ الوداع کا خطبہ بھی اگر دیا جائے آج کے ٹائم کے حساب سے تو وہ بھی 15 یا 20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوگا. تو میرے پیارے ساتھیوں, اس اعرابی نے, اس دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول بہت دور سے آیا ہوں, مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے کیونکہ راستے میں جنگل پڑتا ہے, سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو 2 ہی جملے کہے. آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر جاؤ. کہا اللہ کے رسول نصیحت, کچھ نصیحت کیجئے. آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا اور مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرنا. بس یہی 2 باتیں کہی اور کہا جاؤ. ہو گئی نصیحت. ہم جیسے لوگ ہوتے تو پوری 2 گھنٹے کی تقریر اس کے سامنے کرتے اور کہتے ارے رکو یہ دین کی باتیں ہیں, بھرے ہی تمہیں کوئی جانور کھا جائے جنگل سے گزرتے ہوئے جاؤ. میرے بھائیوں, بہت بڑے نبض شناس تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے 2 ہی جملے کہے اور کہا جاؤ جاؤ. 2 ہی نصیحتیں کر دیں, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب سوال کرو تو اللہ سے اور مدد مانگو تو اللہ سے. یہ توحید کی دعوت, یہ توحید کا درس دیا تھا. ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایتیں پڑھیں تو ایک آیا نوجوان اور ڈرنے لگا, اور ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے اللہ کے رسول کے سامنے کانپ رہا, تھرا رہا. وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان سے جملے نہیں نکل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہو. وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن نہیں کہہ پا رہا ہے. روب و دبدبا اتنا نبی کے چہرے کو دیکھ کر ڈر رہا ہے. آپ اس کے قریب گئے, اس کے دونوں مونڈوں پر آپ نے ہاتھ رکھے اور فرمایا انی لست بملک, مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. انی لست بملک, مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. انا ابن امرأۃ تاکل القدید,
میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں, مجھے بھی ایسی ماں نے پیدا کیا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی, جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی. عربوں کے اندر اونٹ کو جب نہر کر دیا جاتا تھا تو اس کے بڑے بڑے گوشت کے پیس کر دیے جاتے تھے اور اس میں سالٹ لگا کر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ خراب نہ ہو, نمک لگا کر, اور جب ضرورت پڑتی تھی تو اسی میں سے آدھا کلو 1 کلو کاٹ لیا اور پکا لیا اور کھا لیا. گوشت کے ان سوکھے ٹکڑوں کو عربی میں قدید کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس آدمی کے, اس صحابی کے دل سے ڈر نکالنے کے لیے کیا کہا کہ کیوں ڈر رہے ہو؟ انی لست بملک, میں بادشاہ نہیں ہوں, میں بادشاہ نہیں ہوں. انی لست بملک انا ابن امرأۃ تاکل القدید, میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی. میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. میرے بھائیوں, جب لوگوں کے سامنے جاؤ گے اور اس طریقے سے لوگوں کو اپنے سامنے جب اس طریقے سے بٹھاؤ گے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرو گے تو وہ تمہاری باتوں کو سنیں گے, تمہاری باتوں کو توجہ دیں گے اور غور کریں گے تمہاری باتوں پر. لیکن میرے بھائیوں, ہم آپ کو پھر اسی طرف لانا چاہتے ہیں اور احساس دلانا چاہتے ہیں. یہی توحید ہے اسلام کی. دنیا میں کوئی آپ دیکھ لیجئے, پھر رسالت کا صحیح تصور اسلام پیش کرتا ہے. اسلام, آپ دنیا میں کوئی بھی مذہب اٹھا لو, کوئی بھی مذہب, آج کسی بھی مذہب کے ماننے والوں نے اپنے مہان پرشوں کو انسان نہیں رہنے دیا ہے. آپ یہودیت اٹھا لیں, عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسائیت کو اٹھا لیں, انہوں نے عیسیٰ کو سن آف گاڈ, اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بلکہ عیسائیوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے 1/3 اور 3/1 کا فارمولہ استعمال کیا. عیسیٰ, مریم, اللہ تینوں ایک تین. عیسیٰ ہی اللہ ہے, عیسیٰ ہی مریم ہے, اللہ ہی عیسیٰ ہے, اللہ ہی مریم ہے, مریم ہی عیسیٰ ہے, مریم ہی اللہ ہے. ایک کو تین اور تین کو ایک مان لیا. آج بھی آپ سکھوں میں چلے جائیے اور سکھوں کے بڑے سے بڑے مندر میں, گردوارے میں چلے جائیے. دلی کا گردوارہ تو میں نے بھی دیکھا ہے. میرے بھائیوں, آپ گرو نانک کی مورتی دیکھیں گے, نیچے لکھا ہوگا نانک بھگوان. سکھوں نے اپنے مہا پرش کو انسانیت سے نکال کر بھگوان کا درجہ دے دیا. آپ گوتم بدھ کی جنم استھلی میں چلے جائیے, آپ کپل وستو چلے جائیے, لمبنی چلے جائیے اور لمبنی میں جا کر دیکھیے. ابھی میرا چند دنوں پہلے پروگرام تھا لمبنی میں گیا, لوگوں نے مجھے وہاں کا گوتم بدھ کا وہ ایریا دکھایا, وہاں کے نوجوانوں نے, میں نے دیکھا آج بھی بڑے بڑے ٹورسٹ جاپان تک سے آتے ہیں گوتم بدھ کے اسٹیچیو کو اور ان کی مورتی کو دیکھنے. جہاں گوتم بدھ کی مورتی بنی ہے نیچے لکھا ہے بدھ بھگوان, یعنی گوتم بدھ کے ماننے والوں نے بھی اپنے مہان پرش کو بھگوان کا درجہ دے دیا, انسانیت سے نکال دیا. آپ جینیوں میں چلے جاؤ, انہوں نے مہاویر جی کو مہاویر بھگوان کا درجہ دے دیا. آپ ہندو بھائیوں میں چلے جاؤ, رام چندر جی کو رام بھگوان کا درجہ دے دیا, کرشن جی کو کرشن بھگوان کا درجہ دے دیا. دنیا میں کوئی ایک ایسا دھرم نہیں ہے, ایسا مذہب نہیں ہے جنہوں نے اپنے یہاں آنے والے مہان پرشوں کو پرش رہنے دیا ہو یا مریادہ پرشوتم بنایا ہو. انہوں نے سیدھے بھگوان کا درجہ دے دیا. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو اللہ کا درجہ نہیں دیا, بھگوان کا درجہ نہیں دیا, بلکہ نبی کی زبان سے اعلان کروا دیا, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. بشر ہی نہیں, مثلکم بھی کہہ دو, تمہاری طرح, ہاتھ پیر ناک میں ہم تمہاری طرح ایک انسان ہے. اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے جاگنے کھانے پینے چلنے پھرنے میں ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں. تم کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں, تم پیتے ہو ہم بھی پیتے ہیں, تم چلتے ہو ہم بھی چلتے ہیں, تمہیں بھوک لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے, تمہاری شادیاں ہوتی ہے بیوی, ہم نے بھی شادی کی اور ہماری بھی بیوی ہے, تم بیمار ہوتے ہو ہم بھی بیمار ہوتے ہیں. اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے جاگنے میں ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہاں میں مقام و مرتبے میں تم سے بلند ہوں, اس لیے کہ یوحا الیہ, میری طرف وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی ہے, یعنی میں اللہ کا رسول ہوں. ظاہر ہے اس مقام و مرتبے کے بلند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں, لیکن انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام صحیح تصور پیش کرتا ہے رسالت کا, اور خود اللہ کے رسول نے کہا انا ابن امرأۃ تأکل القدید, میں ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. تو میرے پیارے ساتھیوں, جو لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, آپ اپنے اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیے
اور اس کو فروغ دیتے رہیے. اسلام کے نشر و اشاعت کی اجازت آپ کو ہے, آپ کا سمویدھان آپ کو اجازت دیتا ہے. وہ ڈیبیٹ ہوتی ہیں, ہوتی رہیں, وہ ڈیبیٹ کریں گے 72 حوروں پہ, کرنے دیجئے, ہمیں تو اعتراض نہیں. ارے بھائی ہمارے ہاں کوئی آدمی اگر مر کے جا رہا ہے جنت میں, اس کو 72 حوریں مل رہی, تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ نہیں مانتے مت مانیے. آپ کے یہاں پر بھی تو ہے, چوری کرو گے تو بلی بنو گے, جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا, زنا کرو گے تو سور کا جنم ہوگا, یہ کام کرو گے تو بندر بنو گے, یہ کام کرو گے تو کتا بنو گے. آپ کے یہاں پر بھی تو پوری ایک فہرست ہے. ہم نے کبھی اعتراض کیا ہے؟ ہم نے کہا کبھی اس پر ڈیبیٹ کرو کہ لوگ یہاں مرنے کے بعد کسی کو کتا بنایا جا رہا ہے؟ صاف صاف لکھا جو رشوت کھائے گا اس کو کتے کا جنم ہوگا. اب غور کر کے دیکھا جائے تو ہندوستان میں جتنے بھی کتے دکھائی دے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ سب پہلے مرد تھے, انہوں نے رشوت کھائی ہوگی تب ان کو کتے کا جنم ہوا ہے. تو آج جتنے لوگ رشوت کھا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر, ان پر بھی ایک ڈیبیٹ ہونا چاہیے صاحب, کیوں اپنا جنم کتے کا کروانا چاہتے ہو؟ جتنے لوگ بلااتکار اور ریپ کے کیس میں پکڑے جا رہے ہیں, ان پر بھی ڈیبیٹ ہو کہ بھائی مرنے کے بعد تم سور بنو گے. کبھی آپ نے ڈیبیٹ کی اس پر؟ ہمارے یہاں کوئی مرنے کے بعد اگر جنت میں جا رہا ہے اور اس کو 72 حوریں مل رہی, تو آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اس پر ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں تو آپ کے عقیدے پر کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیے, ہم اپنے عقیدے پر ہیں. لکم دینکم ولی دین, آپ اپنے دین پر رہیے, ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیجئے. آپ کیوں ٹی وی چینلوں پر اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اسلام کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن تمہیں معلوم ہے سورج پر تھوکو گے تو تھوک تمہارے چہرے پر آئے گا. اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا. لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ, یہ چاہتے ہیں ہم اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, لیکن اللہ بھی اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. تمہیں چاہے کتنا برا لگے, چاہے کتنا ناپسند ہو, تم چاہے کتنی ڈیبیٹیں کر لو, چاہے کتنے مناظرے کر لو, اپنے چینلوں پر چاہے کتنے ہڈیوں پر پلنے والے کچھ ملاؤں کو بلا لو, لیکن اسلام کا ایک بال بھی باقی نہیں کر سکتے ہو. اسلام 1400 سال سے چلا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلے گا. اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی تیزی کے ساتھ ابھرے گا. 9/11 کے بعد امریکہ نے بھی دہشت گردی کا الزام لگا کر اسلام کو دبانے کی کوشش کی, پوری دنیا کو ٹیررسٹ اور آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کی. لیکن 9/11 کے بعد اسلام جتنی تیزی کے ساتھ امریکہ میں پھیلا وہ آپ کے سامنے موجود ہے. وہ آپ کو انڈیا میڈیا بھلے ہی نہ بتائے, لیکن سوشل میڈیا بھری پڑی ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا امریکہ میں اس سے زیادہ کہیں نہیں پھیلا. میرے بھائیوں, اسلامی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو جوڑو. آپ کچھ بھی پڑھاؤ لیکن اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم, بنیادی تعلیم تو کم سے کم دو, ورنہ یہی ہوگا کہ جہیز کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہو رہا ہے, 18 لاکھ لڑکیوں کا مرتد ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس کے ذمہ دار یہ سماج, یہ سوسائٹی اور اس کے سربردہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شادی ہال بک کر کے لاکھوں روپے کا جہیز دے کر ان غریب لڑکیوں کی آہیں لی ہیں. بفے سسٹم قائم کر کے کھڑے ہو کے کھانا کھلانے کا سسٹم بنایا ہے, اور شادیوں میں بڑے بڑے داڑھی والے ملا اور مولوی بھی آج کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں. اس کا نام رکھا ہے بفے سسٹم, جس کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم, جس کا نام ہونا چاہیے تھا گدھا سسٹم, جس کا نام ہونا چاہیے تھا جانور سسٹم, اس کا نام رکھا گیا ہے تہذیب کے دائرے میں بفے سسٹم. میرے بھائیوں, ہم جب جہیز کا لین دین ختم نہیں کریں گے, ہم جب مہنگے مہنگے شادی ہال بک کریں گے, لاکھوں روپے میں شادی ہال, اور ہم اس میں فضول خرچی کریں گے, تو میرے بھائی ہماری غریب لڑکیوں کا کیا ہوگا؟ یہ دن تو دیکھنا تھے, ان کو موقع مل گیا ہے, وہ کر رہے ہیں, ان کے لیے تو گھر واپسی ہے. اگر آپ کریں گے تو یہ لفظ جہاد کہلایا جائے گا. میرے بھائیوں, لغتیں بدل گئی, ڈکشنریاں چینج ہو گئی, تاریخ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اتہاس کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تمہیں سنبھلنا ہوگا, اپنے اتہاس کو بچانا ہوگا, اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے اٹھنا ہوگا, کھڑا ہونا ہوگا. کم کھائیے, 2 روٹی نہیں 1 روٹی کھائیے, لیکن اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیے. میرے بھائیوں,
میں اس سے زیادہ اب نہیں چلوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی دیر تک پروگرام چلے گا۔ 10 اور 10:30 بجے تک جب سب آپ لوگ مولویوں کو کھانا ہی کھلاتے رہے تو پھر بھائیوں پھر جلسہ دیر سے شروع ہوگا تو دیر سے ختم بھی ہوگا۔ یہ ہمارے الہ آباد سے ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے، ہم ان کو لے کے آئے ہیں۔ ہمارے والد صاحب بہت بیمار تھے، انہی کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے ہیں، ان کے پھیپھڑے کا مسئلہ ہے۔ اب ایک بیمار بیچارہ تھوڑا سا آرام ملا، ان کو اٹاوا چھوڑا تو اب ہماری بیوی کو جوائنٹس ہو گیا، پیلیا ہو گیا، یہی ان کا علاج کر رہے ہیں۔ مجھے جلدی یہاں سے نکلنا بھی ہے، مجھے تو سوچا تھا 4 بجے 5 بجے تک پہنچ جانا ہے الہ آباد لیکن لکھنؤ، لیکن بہرحال پروگرام دیر سے شروع ہوا۔ جتنا بھی بولا، جو بھی بولا میرے بھائیوں، اسی پر میں ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، لکھائیں گے، ان کی زندگیوں میں ایک عظیم انقلاب پیدا کریں گے اور کم کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جب تک تو ہمیں قائم رکھ، اسلام پہ قائم رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔